نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج 15 اگست اس ملک کا 77واں یوم آزادی. اس ملک کی آزادی کو 76 سال گزر چکی ہیں اور 77واں یوم آزادی. یہ آزادی میرے بزرگوں ہمیں ہدیہ اور تحفے میں نہیں ملی یا چند افراد کے بھوک ہڑتال کر لینے کی وجہ سے یا جیل بھرو تحقیق چلانے کی وجہ سے نہیں ملی. اس آزادی کے حصول میں جانوں اور مالوں کی قربانی کی ایک لمبی تاریخ ہے. چند نام ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی جو ہے اس ملک کی آزادی کی ذمہ دار ہے یا اس ملک کی آزادی میں سب سے بڑا رول، سب سے بڑا کردار انہی کا ہے. میرے بزرگوں اور عزیز طلبہ، ایک غلط فہمی اس ملک کی آزادی کے خاطر مسلمانوں نے، علماء نے جتنا اپنا خون بہایا ہے اتنا تو غیروں نے اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا. اس ملک کی آزادی کے خاطر علماء نے اور مسلمانوں نے جتنا اپنا خون بہایا ہے اتنا تو غیروں نے پسینہ بھی نہیں بہایا. صرف انگریزوں سے ہی آزادی نہیں، انگریزوں سے پہلے اس ملک کے اندر پرتگیز بھی آئے تھے، پرتگالی لوگ بھی آئے تھے. انہوں نے بھی اس ملک پر قبضہ کرنا چاہا. کیرلا کے مسلمان، مالابار کے مسلمان، جیسے جلیان والا باغ مشہور ہے، تقریباً 3,000 افراد، 3,000 سے زائد افراد کو انگریزوں نے گولیوں سے بھون دیا تھا. ایسے کئی جلیان والا باغ جو ہے کیرلا کے اندر اس سے پہلے ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہیں جانتے. یہ تو ایک جلیان والا باغ ہے، ایسے کئی جلیان والا باغ جو ہے اس میں ہزاروں مسلمانوں کی جانیں گئی تھی. کیرلا کے اندر پرتگالیوں کے مقابلے میں ہو چکے ہیں. پرتگالی جو ہے مسلمانوں کو کوٹھریوں کے اندر، ایسی کوٹھریاں جو فولاد کی بنی ہوئی ہوتی تھی جس میں سانس لینے کے لیے بھی کوئی سوراخ نہیں ہوا کرتا ہے، ایسی کوٹھریوں کے اندر بھر بھر کر مارا کرتے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری تاریخ اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانی والی اور بڑی لمبی ہے. جتنا ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے خون بہایا اتنا کسی اور نے پسینے بھی نہیں بہایا. اوروں کی محنت سے یا اوروں کی قربانیوں سے انکار نہیں ہے، اوروں کی محنت سے اور اوروں کی قربانیوں سے انکار نہیں ہے. دوسرے لوگوں کے بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے. بھگت سنگھ کا نام آتا ہے، چندر شیکھر آزاد کا نام آتا ہے. گنے چنے افراد ہیں، لکشمی بائی ہے، جھانسی کی رانی، گنے چنے افراد ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جانوں کی اور مالوں کی. لیکن مسلمانوں کی قربانی کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. آج بھی انڈیا گیٹ کی دیواریں جو ہیں ہماری قربانیوں کی نظیر، ہماری قربانیوں کی ایک مثال ہے. امام مجاہدین آزادی کے نام لکھے ہوئے ہیں. جتنے نام مسلمانوں کے حالت میں کچھ بھی نہیں ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن آج بھی جتنے نام مسلمانوں کے ہیں اتنے کسی اور کے نہیں. سب سے پہلے علم بغاوت انگریزوں کے خلاف جو بلند کیا
جبکہ سارا ملک جو ہے انگریزوں کے تلوے چاٹنے کے اندر لگا ہوا تھا، انگریزوں کی غلامی کے اندر لگا ہوا تھا، کسی کے ذہن و دماغ میں بھی آزادی کا خیال نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلے بغاوت بلند کیا مسلمانوں نے 1754 کے اندر نواب فردی علی بردی خان کلکتہ کے حکمران، انہوں نے انگریزوں سے باقاعدہ مقابلہ کیا اور انگریزوں پر فتح حاصل کی، انگریزوں کے علاقوں کو انگریزوں سے چھینا، فورٹ ولیم نام کا علاقہ ان سے چھینا۔ سب سے پہلے نواب علی بردی خان، ان کے نواسے تھے نواب سراج الدولہ، انہوں نے ان کی مہم کو آگے بڑھایا۔ ایسی کئی نام تاریخ کے اندر آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، سراج الدولہ ہو، علی بردی خان ہو، ٹیپو سلطان ہو، حیدر علی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہے، حافظ نظامی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، ایسے کئی نام آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن میرے بزرگوں، جب آج ہمارا ملک آزادی کا 77واں جشن منا رہا ہے، ہم اگر جائزہ لیں کہ آزادی کے جو ثمرات ہمیں ملنے چاہیے تھے، جیسے کہ آزادی کے لیے ہماری قربانیاں سب سے زیادہ تھیں، جس کا عمل سب سے زیادہ، جس کی محنت سب سے زیادہ، اجرت بھی اس کو سب سے زیادہ ملنی چاہیے، جس نے محنت سب سے زیادہ کیا ہو، جس کا عمل سب سے زیادہ ہو۔ فقہ کا قاعدہ ہے کہ الأجرة تكون بمقابلة العمل، کہ اجرت عمل کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ تو آزادی کے لیے محنت تو سب سے زیادہ مسلمانوں نے کی، لیکن جب آزادی کے ثمرات حاصل کرنے کا ٹائم آیا، ایک فرقے کو خوب زیادہ نماز جانے لگا، مسلمانوں کو بالکل لیا آزادی کے ثمرات سے محروم کیا جانے لگا، بلکہ دھیرے 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 واپس مسلمانوں کو غلامی کی تاریخ اور عمیق رہے کے اندر دھکیلا جانے لگا۔ آج اگر ملک کا جائزہ لیں، حالات کا جائزہ لیں، واپس منظم انداز میں تدریجاً ترتیب سے مسلمانوں کو واپس جو ہے غلامی کی تاریخ اور عمیق گڑھی کے اندر دھکیلا جا رہا ہے۔ اس میں جہاں میرے بزرگوں اور عزیز طلبہ غیروں کی سازشوں کا دخل ہے، اپنوں کی غفلت کا بھی دخل ہے۔ ہمارے اسلاف جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی طویل محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا، وہ صرف مدرسے کی مسند تدریس سے ہی چمٹے ہوئے نہیں تھے، یہ مسجد کے مصلے سے ہی چمٹے ہوئے نہیں تھے۔ ہمارے اسلاف